الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کے مقدس ماں اور بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کثرت سے فرمایا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک، اے دلوں کو پلٹنے والے میرے دل کو نیکی پر ثابت قدمی نصیب فرما۔ حضرت عائشہ فرمانے لگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول آپ کو کس چیز کا خطرہ ہے کہ آپ یہ دعا کثرت سے کرتے ہیں؟ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، عائشہ سارے انسانوں کے دل اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان میں ہے، جب چاہے جس کا چاہے دل پلٹ دے۔ امت کو سبق دیا کبھی اپنی عبادت پہ، اپنے نیکی پہ ناز نہ کرنا۔ جسم کا ایک عمل، زبان کا ایک بول ساری تقدیر بدل دیتا ہے۔ بدن سے نکلا ایک عمل، زبان سے نکلا ایک بول ساری تقدیر بدل دیتا ہے۔ پرواز یوں جا رہی تھی، یوں ہو جاتی ہے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک۔ ایمان والے کو اس وقت تک اطمینان کوئی نہیں جب تک کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو جائے۔ حسن خاتمہ انجام اصل معاملہ ہے، کب کس وقت کیا ہو جائے کوئی پتہ نہیں۔ زبان کا ایک بول۔ سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ ذمہ دار تھے تعلیمی نظام کے، تو ایک طالب علم نے جب دیکھا کہ نوٹس بورڈ پہ کوئی چیز لگی ہوئی ہے تو غفلت میں کہہ دیا، ناظم صاحب کا دماغ خراب ہو گیا۔ اس کا ایسا دماغ خراب ہوا اس طالب علم کا کہ اسے رسیوں میں جکڑنا پڑا، گھر میں باندھ دیا گیا۔ سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا گیا، حضرت یہ اس کا حال ہے، اس کا تو ایک بول اس کے لیے عذاب بن گیا ہے، معاف کر دیجیے۔ حضرت نے معاف کیا، اللہ کا کرم ہوا، اس مصیبت سے اسے نجات ملی۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں حدیث کی کلاس چل رہی تھی۔ اس زمانے میں بخاری شریف کے جو کتاب ہوتی بہت بڑے صفحات ہوتے تھے، بہت بڑے بڑے صفحات، تو تیز ہوا چلی، کسی نے ہاتھ رکھا، کسی نے قلم رکھا، کسی نے کچھ رکھا، ایک نادان نے پاؤں رکھ دیا۔ کیا ہوا؟ یہ شخص آگے جا کر ملحد بنا، اور صرف ایک اکیلا ملحد نہیں بنا، ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے انہیں بھی اس نے ارتداد میں مبتلا کر دیا۔ پھر اللہ کا ان پہ باپ کی برکت سے، ان کی نیکی نسلوں میں نیکی کی برکت سے کرم ہوا۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ کا قافلہ اس راستے سے گزرا، پھر ان شہزادوں کو نئے سرے سے ایمان نصیب ہوا۔ لیکن وہ شخص جس نے وہ بے ادبی کی تھی ملحد ہو کے مرا۔ تو اصل معاملہ تو حسن خاتمہ ہے، خاتمہ کیسا ہے، انجام کیسا ہے۔ معبد جوہنی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک شخص تھا شرابی، موت کا وقت قریب آیا، پاس بیٹھنے والے اسے کلمے کی تلقین کر رہے، وہ کہہ رہا، اشرب واسقنی اشرب واسقنی، تم بھی پیو مجھے بھی پلاؤ، تم بھی پیو مجھے بھی پلاؤ۔ شراب کا خمار اس پہ ایسے سوار تھا کہ موت کی اس گھڑی میں اس کے زبان پر یہی بول ہے۔ مصر میں ایک شخص تھا، اذان دیا کرتا، تذکرے میں یہ واقعہ لکھا ہے، اذان دیا کرتا تھا، بظاہر چہرہ
پہ نیکیوں کے آثار بھی تھے۔ ایک دن اذان کے لیے مینار پہ چڑھا، آنکھیں قابو میں نہ رہی، پڑوس میں نظر پڑی، نظر کیا پڑی، فتنے میں مبتلا ہو گیا۔ گھر پڑوس میں عیسائی کا تھا، پیغام بھی دیا نکاح کا، باپ نے کہا ایک شرط ہے، عیسائی ہونا پڑے گا۔ عیسائی مذہب قبول کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ابھی دن ہی نہیں گزرا تھا کہ چھت پہ کسی کام کے لیے چڑھا اور نیچے گر کے مر گیا، نہ ایمان رہا نہ لڑکی رہی۔ تو جسم کا ایک عمل، زبان کا ایک بول ساری تقدیر بدل دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، آدمی نیکی کرتے کرتے چل رہا ہوتا ہے اور ایک عمل اسے جہنم میں پہنچا دے۔ کون سی بدقسمتی ہوئی، کون سا عمل ہوا کہ خاتمہ خراب ہو گیا۔ مشہور عالم ہیں ابن حجر ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے لکھا کہ ایک شخص ابن سقا بڑی مہارت تھی اسے دینی علوم پر۔ خلیفہ مسلمانوں کے خلیفہ نے اسے روم میں سفیر بنا کر بھیجا، اور جب وہاں گیا تو اس نے رومی سربراہ نے دربار میں ایک محفل سجائی، سارے امراء اکٹھے ہوئے، سارے پادری اکٹھے ہوئے۔ اس نے عقائد پر ایسی گفتگو ہوئی کہ سب پر خاموشی طاری ہو، لیکن اس عیسائی کو محفل کا یہ رنگ ناگوار گزرا۔ اس نے اس شخص کو شیشے میں اتارنے کے لیے ایک تدبیر کی، خلوت میں تنہائی میں اپنی حسین و جمیل شہزادی اسے بھیجا۔ فتنے میں پڑ گیا، ایمان دینے کے لیے تیار ہو گیا، عیسائیت قبول کرنے کے لیے تیار ہو گیا، مرتد ہو گیا۔ لکھا ہے کہ اس نے طالب علمی کے زمانے کے اندر ایک اللہ کے نیک بندی کی گستاخی اور بے ادبی کی تھی، آج اللہ نے اس کی سزا دی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں جب پانی کے لیے نکلے تو زرع نامی ایک شخص، اس نے تیر مارا، پانی سے روکا، گردن کو زخمی کیا۔ تو حسین رضی اللہ عنہ بد دعا کی، اے اللہ تو اسے پیاسی موت دے۔ اور اس کا ایسا عبرتناک انجام ہوا کہ اس کے پیٹ میں سخت گرمی اور پشت میں سخت سردی، پشت کی طرف انگیٹھی رکھی جاتی انگاروں کی تپش کے لیے، پیٹ کی طرف برف رکھی جاتی ٹھنڈک کے لیے۔ 3 ٹپ لائے گئے پانی کے، جو کئی سارے بھی نہیں پی سکتے، اس اکیلے نے پیا، پیاس نہیں بجھی، اس کا پیٹ ایسا ہوا جیسے اونٹ کا ہوتا۔ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی، اللہ کے بزرگ ہستیاں، ان کے بارے میں بغض، حسد، کینہ، برائی، یہ بھی حسن خاتمے سے آدمی کو محروم کر دے۔ یہ شخص مرنے لگا تو اسے کلمے کی تلقین کی گئی کہ میں کلمہ نہیں پڑھ سکتا، میرا اس جماعت سے تعلق ہے جو شیخین کو برا بھلا کہتی ہے۔ حضرت عمر، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہیں سب و شتم، ان سے بغض رکھتی ہے، میری زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ تو کوئی عمل، کوئی زبان کا بول آدمی کو ہمیشہ کے لیے ہلاکت میں ڈال دیتا۔ حضرت سعید ابن زید، یہ وہ خوش نصیب صحابی ہے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں جنت کی بشارت دی ہے۔ سعید ابن زید، ایک خاتون آئی اور اس نے مدینہ منورہ کے گورنر کے ہاں ان کے خلاف دعویٰ کیا کہ اس شخص نے میرے مکان میں ناجائز قبضہ کر رکھا ہے۔ حضرت سعید کو بلایا گیا، عدالت لگی۔ حضرت سعید فرمانے لگے، میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ میں نے محمد رسول اللہ سے سنا ہے، جس شخص نے ایک بارش بھی کسی کی زمین پر ناجائز غصب اور قبضہ کیا، کل قیامت میں 7 زمین کا یہ حصہ اور اس کی مٹی اس کے گلے کا توق بنائی جائے گی، میں کیسے کر سکتا ہوں؟ لیکن ساتھ فرمایا، اے اللہ میرا سچ واضح کر دے اور اس کا ناحق واضح کر دے اور اسے بینائی سے محروم کر دے، اسے گھر کے اندر ہی موت دے دے۔ چند دن ہی نہیں گزرے، مدینہ میں سیلاب آیا، اس گھر کی اصلی بنیادیں سامنے آ گئی کہ اس کا گھر یہیں تک تھا، اور اس کی بنائی جاتی رہی، اپنے گھر میں کھودا کنواں اس میں جا کے گر کے مر گئے۔ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عراق میں کوفہ میں ذمہ داری دی ہوئی تھی، تو وہاں سے کچھ لوگ آئے شرارتی قسم کے،
شکایت کی پیش کر دیا تو عمر کے سامنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اسے تو نماز پڑھانا بھی نہیں آتی. آج کا یہ نادان مسلمان اپنوں کی تو ارد گرد کی غیبت کرتا ہی کرتا ہے، جس کے پیچھے پڑھ رہا ہوتا ہے اسے بھی نہیں چھوڑتا. جس نے اس کا نکاح پڑھایا، اس کے مرنے والے کا جنازہ پڑھایا، زندگی بھر اسے نماز پڑھائی، یہ اپنی گندی زبان سے اسے بھی نہیں چھوڑتا. عجیب دور ہے. ایسی بہتان ترازی ہے، ایسی غیبت ہے، ایسی بدگوئی ہے، ایسا سب و شتم ہے، ایسا لعن طعن ہے کہ کوئی محفوظ نہیں رہا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سعد کو بلایا. سعد تمہارے بارے میں یہ شکایت کر رہے ہیں. کیا عمر، میں تو انہیں ویسی نماز پڑھاتا ہوں جیسے میں نے اپنے نبی محمد رسول اللہ کو دیکھا ہے. عشاء کی پہلی 2 رکعتیں قدر طویل پڑھاتا ہوں اور آخری 2 رکعتیں مختصر کرتا ہوں. حضرت عمر فرمانے لگے تم سے مجھے یہی امید تھی، تم سے مجھے یہی امید تھی. پھر آپ نے ایک آدمی بھیجا، جا کے وہاں کوفہ میں جا کے پتہ کرو. جس مسجد میں آپ امامت کرتے تھے لوگوں نے آپ کی تعریف کی، لیکن یہ شخص ایک اور جگہ گیا. ابن ابس کی مسجد تھی، وہاں ایک شخص تھا اسامہ جس کی کنیت تھی. اب اسامہ اس شخص کا نام تھا. تو وہ کھڑا ہوا، کہنے لگا اگر آپ مجھ سے حق ہی پوچھنا چاہتے ہیں اور سچ ہی پوچھنا چاہتے ہیں تو میں بتاتا ہوں، یہ شخص جہاد میں نہیں جاتا، غنیمت کا مال تقسیم نہیں کرتا، یہ لوگوں میں انصاف کا فیصلہ نہیں کرتا. یہ کہہ دیا. اسعد نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ اگر اس نے یہ سب کچھ شہرت کے لیے کیا ہے اور یہ الزامات مجھ پر ناجائز لگائے ہیں تو اے اللہ اس بوڑھے کی عمر طویل، اس کی عمر طویل کر دے، اس کا فقر و فاقہ بڑھا دے اور اسے کسی فتنے میں مبتلا کر دے. پھر لوگوں نے اس شخص کو دیکھا، بوڑھا ہے، اس کے بھویں بڑھاپے کی وجہ سے آنکھوں پہ گر رہی ہیں، لیکن گلی میں چلنے والی لڑکیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے سے پھر بھی باز نہیں آتا. اور خود کہتا تھا شیخ مفتون اصابتنی دعوت سعد، میں وہ بوڑھا ہوں جو فتنے میں مبتلا ہوا ہوں، مجھے تو بد دعا لگ گئی ہے سعد کی، مجھے تو بد دعا لگ گئی ہے سعد کی. تو بس اوقات آدمی کہہ دیتا ہے لیکن نہیں سوچتا کہ تقدیر کا قلم بدل چکا ہے. کاتب تقدیر نے اب کچھ اور طرف سے لکھنا شروع کیا ہے. کہہ دیتا ہے اور اسے اندازہ ہی نہیں ہوتا کیا بول زبان سے نکالا. بہت ہلکا، بہت آسان، بہت معمولی زبان کا بول سمجھتے ہیں ہم، بہت معمولی بول سمجھتے ہیں ہم زبان کا، لیکن نہیں سمجھتا یہ کہاں جا کے لگ رہا، کس کا سینہ چھنی ہوا، کس کا دل زخمی ہوا، کس کی عزت نفس مجروح ہوئی، کسے اس نے رسوا کیا، کس کا دل دکھایا، کسے اس نے دکھ دیا، کسے اس نے تکلیف دی، کس پر اس نے ظلم ڈھایا. ایک جملہ کہہ دیا، لیکن ایک ذات اوپر بیٹھی ہے بھائی جو ان بولوں پر اور زبان بدن سے نکلنے والے اعمال پر انصاف کے فیصلہ کر رہی ہے، انصاف کے فیصلے کر رہی. وما ربک بظلام للعبید، وما ربک بظلام للعبید، آپ کا رب بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، اس کے اپنے کیے کرتوتوں کا نتیجہ ہے. تو میرے عزیزو، اللہ ہدایت دے دے اور ہدایت پر موت دے دے، اللہ ایمان دے دے اور ایمان پہ خاتمہ دے دے، اللہ نیکی کی توفیق دے دے اور نیکی پر ثابت قدمی نصیب فرما دے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک، اے دلوں کو پلٹنے والی ذات میرے دل کو نیکی پہ جمائے رکھ. کیا دیر لگتی، ساری دنیا میری نیکی کی تعریفیں کرتے رہے میرے عزیزو، معاملہ تو میرا حسن خاتمے کے ساتھ ہے نا. اور اس گھڑی کا گھاٹا ایسا گھاٹا ہے کہ پھر اس کا ازالہ نہیں ہے، اس گھڑی کا گھاٹا ایسا گھاٹا ہے پھر ازالہ نہیں ہے. بس اوقات آدمی دنیا پر ایسا فریفتہ ہوتا ہے کہ عین موت کے وقت یہ ٹھیک کر دو وہ ٹھیک کر دو، گنتی اتنی ہو گئی گتنی انتی ہو گئی، زبان پر خیر کی بات آتی نہیں، یہ اسے دے دو یہ اس سے لے لو. ہر وقت جو دنیا میں لگا ہے موت کی اس گھڑی میں وہی زبان پہ ہے. تو نیکی پر استقامت مل جائے، نیکی پہ جم جائیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا
تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ. ایک یہ مرنے والا ہے، ایک اس کا حسن خاتمہ، اس کا خاتمہ شاندار ہے. جو نیکی پہ ڈٹ گیا، ہر حال میں نیکی کی زندگی، تو یہ جب دنیا سے جانے لگتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کے گرد گرد اس کی حفاظت کرتے، شیاطین کو دور کرتے، اس کی حفاظت کرتے اور اس کا حوصلہ بڑھاتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، ہمت بڑھاتے ہیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ آگے کا کوئی خوف، نہ پیچھے کا کوئی غم. یہ موت کی گھڑی میں فرشتے اس کے آگ کے ارد گرد بیٹھ کر یہ اسے خوشخبری سناتے ہیں. لیکن کون ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. نیکی پر استقامت ہے، ہر حال میں نیکی کی زندگی. یہ خوش نصیب آدمی ہے. بس اوقات یہ نادان گناہ کرتا ہے اور دل کو تسلی دیتا ہے توبہ کر لوں گا. بس اوقات غلط بولتا ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے کہ معافی مانگ لوں گا، لیکن وہی تقدیر بدلنے کی گھڑی ہوتی ہے، پھر اس راستے پہ چل ہی نہیں سکتا جس پہ چل رہا ہوتا ہے. تو نیکی پر استقامت ہے، نیکی پر استقامت. یہ طبیعتوں کے اندر یہ خیالات ہیں کہ پھر توبہ کر لیں گے، بہت سارے گناہ چھوڑ دیے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہ خطرے کی چیز بھی بن سکتا ہے، خطرے کی چیز بھی بن سکتا ہے. اس سے حسن خاتمے سے آدمی محروم بھی ہو سکتا ہے. اور ایک یہ کہ کچھ ہو جائے نیکی کی زندگی، نیکی کی زندگی. ایسا آدمی یہ امید ہے کہ اس کا خاتمہ اچھا ہوگا. اور ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن خاتمے کے لیے یہ دعائیں بتائی ہیں، ان کا اہتمام ہو. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک على طاعتک ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. یعنی کوشش بھی نیکی کی کرتا رہے، دعائیں بھی کرتا رہے، اس بات کا اعتراف کر رہا ہے اے اللہ جو مجھ سے بن رہا ہے وہ تو کر رہا ہوں، لیکن اپنی نفس پر، اپنی طبیعت پر اعتماد پھر بھی کوئی نہیں. بھروسہ تیری مدد اور نصرت پر، بھروسہ تیری ذات ہی پر ہے. تیرا فضل ہو جائے، تیرا کرم ہو جائے تو یہ خاتمہ اچھا ہو سکتا. کوشش بھی کرتا رہے، دعا بھی کرتا رہے تو خاتمہ اچھا ہو جانا اصل کامیابی ہے. کتنے تاریخ میں ایسے واقعات ہیں کہ جو دنیا سے جا رہے اور چیختے چلاتے جا رہے کہ آگ ہمیں نظر آ رہی، آگ دیکھ رہے، اس دنیا میں دیکھتے آگ دیکھتے ہوئے چلے گئے. کہ عین موت کی گھڑی میں وہ گناہ جو ساری زندگی اس کی زندگی کا حصہ رہا آج آگ بن کے سامنے آ گیا. سود کھاتا رہا، شراب پیتا رہا، کسی کی عزت نفس سے کھیلتا رہا. کبھی تو اللہ رب العزت فضل فرماتے ہیں، دنیا میں تنبیہ فرما دیتے نا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ معاملہ خاتمے پر ہوتا ہے. کبھی دنیا میں ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ تھے، خواب کے بڑے ماہر تھے. ایک شخص آیا کہنے لگا میں نے خواب دیکھی ہے. کیا دیکھی ہے؟ بڑے آدمی تھے ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ. انس رضی اللہ تعالیٰ جو صحابی رسول ہیں، جب ان کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے وصیت فرمائی کہ مجھے غسل کفن میرا جنازہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ پڑھائے. بڑے آدمی تھے. ایک شخص کو خواب آیا، کہنے لگا میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے پڑوس سے کبوتری آئی اور میں نے اس کا ایک پر یعنی ایک بازو کاٹ دیا. جب یہ خواب سنائی تو ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر سخت ناگواری. فرمایا پھر میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے گھر کے چھت پر ایک کوا آیا اور اندر چھت کے اندر سے گھر میں گھس گیا. تو ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر تو سنبھل جا تو اچھا ہے، اللہ نے تیرے لیے سزا کا معاملہ کتنا جلدی کر دیا، کتنا جلدی گیا. اور فرمان لگے جو تیرا پہلے خواب کا حصہ ہے اس کا مطلب یہ تو اپنے پڑوس کے گھر میں جاتا ہے اور اس گھر کی عورت کے ساتھ تیرا تعلق ناجائز ہے. اور اللہ نے فوراً سزا دی کہ ایک کالا حبشی غلام وہی عمل تیرے گھر میں آ کے کرو. تو بس اوقات ریئیکشن فوراً ہوتا ہے، سزا فوراً ملتی ہے. اگر آدمی سنبھل جائے دیر نہیں لگتی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس کی پیشانی پہ خون بہ رہا ہے. کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول میں راستے میں چل رہا تھا، آنکھیں بھٹک گئی،
غلط دیکھنے لگی. آگے دیوار تھی، خیال نہیں آیا، دیوار سے ٹکر لگ گئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمان لگے اذا اراد اللہ بعبدی خیرا عجل له العقوبہ، جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی چاہتے ہیں تو اس کی غلطی کی سزا فوراً دیتے ہیں. سنبھل جائے بھائی، سنبھل جائے. اذا اراد اللہ بعبدی خیرا عجل له العقوبہ، اسے سزا فوراً ملتی ہے بشرطیہ کہ ہوش آ جائے. لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ان کی بعض کوتاہیوں کی وجہ سے انہیں سزا ملتی ہے، کیوں؟ شاید لوٹ آئیں، شاید واپس ہو جائیں. تو یہ بڑی بدنصیبی ہے، یہ اس سے بڑی بدنصیبی ہے کہ خاتمے کے موقع پہ، موت کے موقع پہ وہ گناہ مصیبت بن کے آئے اور خاتمہ برا ہو جائے. اب تو سنبھلنے کا وقت بھی گیا نا، اب تو اس غلطی کا ازالہ بھی کوئی نہیں. یہ بڑی بدنصیبی ہوتی ہے، اور یہ بھی اس وقت ہوتا ہے جب اس اوقات زندگی میں آدمی ان حالات سے فائدہ نہیں اٹھاتا، ان حالات سے اسے ہوش نہیں آتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا رہی ہے زبان پر اکثر، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک علی طاعتک، اپنی نیکی پہ مجھے جمائے رکھ. تو میرے عزیزو، حسن خاتمہ کی ہمیشہ فکر رہنی چاہیے، ہمیشہ فکر رہنی چاہیے کہ کسی گناہ پہ اصرار نہ ہو، کسی گناہ پہ اصرار نہ ہو. گناہ کرنا برا ہے، لیکن کسی گناہ پہ اصرار کرنا اس سے زیادہ برا ہے، اور کسی گناہ پہ فخر کرنا بدترین ہے. گناہ ہو جانا برا ہے، لیکن گناہ پہ اصرار، گناہ پہ فخر، اس سے ایمان سلب ہو جاتا ہے. اذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کیف بکم اذا فسق فتیانکم وطغى نساؤکم. اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے نوجوان سرکش ہو جائیں گے اور تمہاری عورتیں شرم و حیا کی ساری حدیں پھلانگ جائیں گی. کیف بکم اذا فسق فتیانکم وطغى نساؤکم. مسلمانوں کے بچے مسلمانوں کے نہ رہیں، مسلمانوں کے بچوں کی شرم و حیا نہ رہے. کیف بکم اذا فسق فتیانکم وطغى نساؤکم. تو پاکیزہ مخلوق، پاکیزہ مٹی کی بنی ہوئی مبارک فضا میں زندگی کے سانس جن کے گزر رہے، کہنے لگے یا رسول اللہ ایسا بھی ہوگا؟ فرمایا ہاں. کیف بکم اذ لا تأمرون بالمعروف ولا تنہون عن المنکر. اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم نیکی کی طرف نہیں بلاؤ گے، برائی سے نہیں روکو گے؟ کہ یا رسول اللہ یہ دور بھی مسلمانوں پہ آئے گا. فرمایا نام اشد منو، معاملہ اس سے بھی آگے ہوگا. پھر فرمایا کیف بکم، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا اذ تأمرون بالمنکر وتنہون عن المعروف، جب تم برائی کی طرف بلاؤ گے اور نیکی سے روکو گے. سڑکوں کا حال دیکھیے، تعلیمی اداروں کا دیکھیے، خوشیوں کا حال دیکھیے، مسلمانوں کی شادیوں کا حال دیکھیے، خاندانی رسم و رواج کا حال دیکھیے. گناہوں کی طرف بلانے والے بہت اور نیکی کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے والے بہت. فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا اذ تأمرون بالمنکر وتنہون عن المعروف، نیکی کے راستے میں رکاوٹ بن جاؤ گے، برائی کی طرف بلاؤ گے. کہ یا رسول اللہ ایسا بھی ہوگا؟ فرمایا نام اشد منہ، معاملہ اس سے بھی آگے، اس سے بھی آگے. فرمایا کیف بکم، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا اذ رأیتم المنکر المعروف والمعروف المنکر، جب تمہاری نظروں میں برائی برائی نہیں رہے گی بلکہ وہ اچھائی بن جائے گی، اور جب تمہارے نظروں میں اچھائی اچھائی نہیں رہے گی برائی بن جائے گی. اس لیے کہ جب تک برائی کو برائی سمجھتا ہے پھر بھی شرماتا ہے، کچھ حیا کرتا ہے، پھر بھی کچھ شرماتا ہے، حیا کرتا ہے، کسی کا لحاظ ہوتا ہے، باپ کا لحاظ، ماں کا لحاظ، بڑوں کا لحاظ، اساتذہ کا لحاظ، خاندان کا لحاظ، کچھ لحاظ ہوتا ہے. لیکن جب برائی اچھائی بن جائے پھر اس پہ فخر کرتا ہے، پھر وہ ان کی زندگی کا اسٹیٹس بن جاتا ہے. پھر گناہ بھی اسٹیٹس بن جاتا ہے. تنہائی میں کرے تو فخریہ بتاتا ہے، تاریکی میں کرے تو مجمع عام میں اس کا اظہار کرے، موقع فراہم کرتا ہے اپنے گناہ دکھانے کا. یہ اس وقت ہے جب برائی برائی نہیں رہی، برائی اچھائی بن گئی، اب اس پہ فخر ہے، وہ اسٹیٹس بن گیا ہے. تو یہ وہ گھڑی ہوتی ہے جہاں حسن خاتمہ سے آدمی محروم ہو جاتا، ایمان سلب ہونے لگتا. اور ایسا ہی ہے
جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں سال پہلے اپنی نبوت کی آنکھوں سے دیکھا، آج ہم وہ اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی آنکھ سے دیکھا، آج ہم سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ برائی نہیں رہی، برائی کمال بن گیا، خوبی بن گئی، ہنر بن گیا، اسٹیٹس بن گیا، ترقی بن گئی، روشن خیالی بن گئی، گناہ ثقافت بن گئی۔ فرمایا ایسا وقت بھی آئے گا۔ تو میرے عزیزو، خاتمہ اچھا ہو جائے، کسی گناہ پہ اصرار نہیں، غلطی ہو جائے فوراً دیر نہ کرو، توبہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مصیبت بن جائے، یہ رکاوٹ بن جائے خاتمے کے لیے۔ توبہ فوراً ہو جائے، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اور اپنی پوری کوشش ہو کہ میری زندگی نیکی پر گزرے، کسی گناہ پہ اصرار نہ ہو، اور بہت گڑ گڑا کر، فقیر بن کے، محتاج بن کے، تضرع کر کے، انکساری کے ساتھ اللہ سے حسن خاتمہ مانگا کرے۔ حسن خاتمہ مانگا، نبیوں نے مانگا بھائی، اللہ کے ولیوں نے مانگا، اللہ کے پیاروں نے مانگا، کیا حسن خاتمہ مانگا۔ وَتَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ۔ اللہ کا پیارا نبی، اللہ نے اسے اتنا مرتبہ دیا، ایسی مشکلات سے نکالا، موت کے منہ سے نکالا، اور عزت اور روحانیت کی بلندیوں پر پہنچایا، سلطنت بھی دی، نبوت کا تاج بھی پہنایا، لیکن زبان کے بول کیا ہیں؟ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے اللہ، موت اسلام کی حالت میں عطا فرما، میرا حشر نیک لوگوں کے ساتھ فرما۔ ازمائش کے گھاٹیوں سے نکالا، موت کے منہ سے نکالا، عزت کی بلندیوں پر پہنچایا، قدم قدم پہ پھر اللہ کی مدد اور نصرت آنکھوں سے دیکھی، دنیاوی لحاظ سے بھی سلطنت دی، اور روحانی دنیا کا سب سے بڑا تاج نبوت کا پہنایا۔ انکساری دیکھیے، عاجزی دیکھیے، کہہ رہے توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے اللہ، موت اسلام پہ عطا فرما، خاتمہ اچھا ہو، حشر نیک لوگوں کے ساتھ ہو۔ جب تک صحت ہو، جب تک قوت ہو، جب تک طاقت ہو، خوف کا پہلو غالب ہونا چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے۔ جب تک صحت ہو، قوت ہو، اعصاب میں طاقت ہو، تو خوف کا پہلو غالب ہونا چاہیے، اور جب موت کا وقت قریب آ جائے پھر رحمت کا پہلو غالب ہو جائے، امید کا پہلو غالب ہو جائے، اللہ معاف کر دے، پھر حسن ظن رکھو اللہ سے۔ لیکن صحت کی حالت میں، زندگی کی حالت میں خوف کا پہلو غالب ہو، تاکہ یہ نفس کسی فتنے میں مبتلا نہ کر دے، کسی فتنے میں مبتلا نہ کر۔ تو معاملہ تو بھائی خاتمے کا ہے، اور یہ ساری زندگی کی محنت ہے، کبھی مطمئن نہیں۔ ایک شخص جنگل سے لکڑیاں اٹھا کے لایا، اور ان لکڑیوں میں سانپ بھی لپٹا ہوا تھا، لیکن سردی کی وجہ سے وہ سہما ہوا تھا، جیسے اس میں زندگی کوئی نہیں۔ لیکن جو جو دن چڑھتا گیا، سورج کی روشنی تپش تیز ہوتی چلی گئی، سانپ پہ پڑتی چلی گئی، سانپ میں حرارت شروع ہو گئی، اس نے سر پہ رکھا، اس نے گردن پہ کاٹا، زندگی ختم ہو گئی۔ تو علماء نے لکھا ہے یہ نفس مرتا نہیں ہے، یہ مرتا نہیں ہے، یہ موقع کی تلاش میں رہتا ہے، موقع کی تلاش میں رہتا ہے۔ ہوشیار رہنا کہیں دس نہ لے اور تمہاری ساری روحانی زندگی کا خاتمہ نہ کر دے۔ مطمئن نہ ہو جانا کہ اب بڑے نیک ہو گئے، اب تو نمازی بھی ہو گئے، حاجی بھی ہو گئے، روزے دار بھی ہو گئے، ہے نا؟ یہ مرتا نہیں ہے، یہ موقع کی تلاش میں رہتا ہے، کب کس وقت کیا کرا دے۔ چکنا رہنا اس دشمن سے، اور بہت قریب ہے یہ دشمن، ساری کمزوریوں سے باخبر ہے، موقع کی تلاش میں ہے، کہیں دس نہ لے، ساری روحانی زندگی پر کہیں پانی نہ پھر جائے۔ تو اپنی طرف سے پوری کوشش ہو، کوئی گناہ، کسی گناہ پہ اصرار نہ ہو، کسی گناہ پہ اصرار نہ ہو۔ چھوٹا کوئی چھوٹا نہیں ہوتا بھائی، کہتے چھوٹا سا معمولی سا ہے۔ اگر آدمی بڑی آگ کو دیکھے اور ہوشیار ہو جائے، اس سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا اس چنگاری کو نظر انداز کر دیا جس نے بعد میں سارے گھر کو جلا دیا۔ بڑی آگ لگی ہے، ہوشیار ہو گیا، سب کچھ بچا لیا۔ چنگاری نظر انداز کر دی، اسی نے گھر کو جلا دیا۔ بڑا سانپ ہے، ہوشیار ہو گیا، اس سے محفوظ ہو گیا۔ چھوٹے سانپ کے بچے کو نظر انداز کر دیتے ہیں کیا؟ سمجھدار آدمی جس کی آنکھوں میں روشنی ہوتی ہے، اس سے بھی اپنے بچوں کو بچاتا ہے۔ کریم یہ زہر تو اس میں بھی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ڈس لیا جان چاہ سکتی ہے۔ گناہ ہے،
اللہ کی نافرمانی ہے. کسی ایسے نادان کو دیکھا کہ بڑی آگ بجھا دیتا ہے اور چنگاری اپنے بیگ میں بکسے میں رکھ دیتا ہے. تو کسی بھی گناہ پہ اصرار نہیں، توبہ ہو جائے اور بہت گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ یہ دعائیں کی جائیں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ میرے دل کو ہدایت کے بعد ہر قسم کی کجی سے محفوظ فرما. عجیب الفاظ ہیں قرآن کے. انک انت الوہاب، وہاب کہتے ہیں بغیر استحقاق کے دینے والا، بغیر استحقاق کے دینے والا. تو یہ بندہ جب یہ دعا کرتا ہے تو اس بات کا اعتراف کرتا ہے اے اللہ اتنی بڑی دولت کو تو میں مستحق پہلے بھی کوئی نہیں تھا، لیکن آپ نے اپنے فضل سے ہدایت کا نور دے دیا. اب آپ ہی کرم فرما دیجئے ہے کہ حسن خاتمہ بھی اسی پر ہو جائے، میں اس کا مستحق بھی کوئی نہیں. پہلے بھی آپ نے فضل فرمایا ہے کہ آپ نے بغیر استحقاق کے یہ دولت دے دی. اب خاتمہ اس پہ ہو جائے، اب وہاب ہے، بغیر استحقاق کے بھی دینے والے. میرے اندر تو کوئی کمال کوئی نہیں، کوئی خوبی کوئی نہیں. اس انداز سے اللہ سے مانگا جائے. اور تھوڑا سا میرے عزیزو رات دن کے کسی حصے میں تھوڑا سا اپنا احتساب، اپنا محاسبہ، اپنی زندگی پہ نظر کر لی جائے. کہیں کوئی غفلت ہو تو نہیں رہی، کہیں کوئی کوتاہی ہو تو نہیں رہی. تو پھر اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ اللہ خاتمہ اچھا فرما دیں گے. اللہ ہم سب کو خاتمہ بالایمان نصیب فرما دے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت يا أرحم الراحمين، ولا هما إلا فرجت، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما. ایمان والی، سکون والی، چین والی، راحت بھری زندگی نصیب فرما. اے اللہ جینا بھی اپنے پسند کا عطا فرما، مرنا بھی اپنی پسند کا عطا فرما. کل قیامت میں اپنے پسندیدہ لوگوں میں شامل فرما. اے اللہ اپنے فضل سے ہماری غفلتوں کو، گناہوں کو، خطاؤں کو اپنی رحمت سے معاف فرما. اے اللہ بری زندگی سے، بری موت سے محفوظ فرما. بری صحبت سے، برے دوستوں سے، برے ماحول سے حفاظت فرما. اے اللہ اپنی فضل سے تمام حاضرین حاضرات کے تمام زائد حاجات کو پورا فرما. مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما. اے اللہ ہسپتالوں کی زندگی سے محفوظ فرما. زمینی آسمانی آفات سے حفاظت فرما. اے اللہ لقمہ حلال نصیب فرما، حرام سے محفوظ فرما. برکت والی زندگی، برکت والی روزی نصیب فرما. اے اللہ ہر ماں باپ کو اپنے بچے بچیوں میں خوشیاں نصیب فرما. اپنے گھروں کا ماحول دین کے مطابق ڈھالنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرما. اے اللہ جو بچیاں گھروں میں ہیں ان کے لیے نیک صالح رشتوں کا انتظام فرما. جو بچیاں گھروں میں جا چکی ہیں ان کے گھروں کو محبت اور تقوی سے آباد فرما. اے اللہ ٹوٹ پھوٹ سے، بد اعتمادی سے محفوظ فرما. اللہ جو بھی جہاں کہیں بھی تیرا دین کا کام اخلاص سے کر رہے تو ان کی محنتوں قبول فرما کر دین کو سربلندی نصیب فرما. اے اللہ دین کے تمام شعبوں کے اہل لوگ پیدا فرما. جو کام کر رہے ان کے اہلیت میں، اخلاص میں اور ترقی نصیب فرما. اے اللہ مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، علماء کی حفاظت فرما. اے اللہ ساری دنیا کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما. مسلمانوں میں اسلامی ایمانی اخوت کو زندہ فرما.
حمیت اسلامی کو بیدار فرما۔ اے اللہ ہر قسم کی نفرتوں کو، عصبیت کو، لسانیت کو، صبائیت کو سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے وطن عزیز کو استحکام نصیب فرما، اسے امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا۔ یہاں جو دین دشمن ملک دشمن ہے مسلمانوں کو ان کے شر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک پہ رحم فرما، ہمارے شہر پہ رحم فرما، ہمارے حال پہ رحم فرما۔ اہل اسلام کو، وطن عزیز کو نیک صالح ذمہ دار نصیب فرما، شریروں سے فتنہ بازوں سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب۔